بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ نساء یہ سن 3 ہجری کے اواخر سے لے کر اور 5 ہجری کے شروع تک اس کا زمانہ نزول بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ متعدد خطبوں پر مشتمل ہے جو اس دوران کے اندر نازل ہوئے ہیں، اور اس میں گویا کہیے کہ اس کا مضمون سلسلہ اس طرح سے چل رہا ہے کہ اس کو الگ الگ کرنا اس طرح سے آسان نہیں ہے۔ جیسے ہم نے سورہ آل عمران کے بارے میں بات کی تھی کہ 4 خطبے اس کے اندر آ گئے تھے، الگ الگ بیان کر دیے گئے تھے، تو اس کے اندر اس کا کہ ہر آیت کا الگ کر کے ایک حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ کرنا آسان نہیں رہا، تو مفسرین نے اس کے بارے میں عمومی بات کی ہے کہ یہ اس دوران میں مختلف اوقات میں نازل ہونے والے خطبے ہیں جنہیں سب کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے، اور بہرحال مضمون کے اعتبار سے ان کے اندر یکسانیت پائی جائے گی۔ یہ اس وقت جو اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یعنی سورہ بقرہ ایک بڑی سورت تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات عطا فرمائے تھے، یعنی اس سوسائٹی کے لیے جو سوسائٹی مدینہ کے اندر قائم ہوئی تھی، اسے جن اصولوں پر قائم ہونا تھا، وہ معاشرہ جن اصولوں پر قائم تھا، جو قوانین اس کے لیے دیے گئے تھے، تو کچھ چیزیں اس کے اندر وہاں پر سامنے آ گئی تھیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں مجموعی طور پر تفسیروں پر بات ہوئی اور وفد نجران کو بتایا گیا، یعنی اس پر جو ہے عیسائیوں کو مخاطب کیا گیا، اور غزوہ احد پر تبصرہ، اس کے اندر زیادہ یہ باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ اب سورہ نساء جو ہے، جیسے کہ اس کا نام ہی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ یعنی ویسے تو نام علامتوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر علامت بھی ہے اور مضمون بھی ہے، یعنی خواتین کے بارے میں بھی بات اس میں کی گئی، ان کے حقوق کے بارے میں بھی اس میں جو ہے بات کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی یہ جو معاشرتی حقوق ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بات کی ہے، زیادہ ہدایات دی ہیں سورہ بقرہ سے نسبتاً زیادہ، ورنہ سورہ بقرہ میں بھی ہمارے سامنے یہ بات ہے طلاق کے اور نکاح کے سارے معاملات اس کے اندر ہمارے سامنے گزرے ہیں، تو اب اللہ رب العالمین اس سے زیادہ تفصیل جو ہے اس کے اندر بتائی گئی ہے، نکاح کے حوالے سے بھی بتائی گئی ہے اور دیگر امور کے معاملات میں بتائی گئی ہے، اور کچھ شراب نوشی پر پابندی ایک طرح سے عائد کی گئی ہے، حالانکہ اس کو جو ہے آگے جا کر سورہ مائدہ میں حرام کیا جائے گا، لیکن دوسرا حکم جو ہے، پہلا حکم اس میں آیا تھا سورہ بقرہ میں، دوسرا حکم جو ہے اس میں سورہ نساء کے اندر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر اسی اعتبار سے یہاں پر جو ہے وراثت کے احکامات دیے گئے ہیں۔ اب غزوہ احد کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، 70 افراد شہید ہو گئے تھے، اور ایک چھوٹی سی بستی کے اندر 70 افراد کا شہید ہو جانا گویا کہیے کہ اس بستی کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، یعنی بیواؤں کے معاملات ہو گئے تھے، یتیموں کے معاملات ہو گئے تھے، وراثت کے مسائل پیدا، یعنی سب کیسے ہوں گے؟ اب نئی ریاست، نیا قانون، نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس اسلام کے جو نظام تمدن ہے اس میں کیسے ہی کام انجام دیا جائے گا، یہ سب چیزیں اس کے اندر بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر اسی صورت کے اندر صلاۃ خوف کا تذکرہ بھی ہے۔ صلاۃ خوف جو ہے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر یہ مسئلہ تھا سامنے، تو صلاۃ خوف بھی اس میں بتائی گئی ہے۔ تیمم کا مسئلہ جو ہے اس کو بھی جو ہے اس کے اندر اس کی اجازت بھی دی گئی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ غزوہ ذات الرقاع کا معاملہ ہے، اس کا بھی تو اس کے اندر غزوہ بدر المستلق کا معاملہ، تو اس میں جو ہے یہ تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ اور یہ جو یہودیوں سے بھی خطاب کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بنو نذیر کو جو نکالا گیا ہے، یعنی ان کا اخراج 4 ہجری میں ہوا، تو گویا اس سے پہلے انہیں بھی مخاطب کیا گیا ہے کسی درجے میں، تو اس اعتبار سے یہ مختلف مضامین کا مجموعہ ہے جو سورہ نساء میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ یقیناً اس ساری جدوجہد کے حوالے سے ہے جو اس وقت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر انجام دے رہے تھے۔ ایک تو یہی تھی کہ وہ منظم سوسائٹی جو وہاں پر قائم ہو گئی تھی، اس کا نشو و نما، یعنی اس کو آگے بڑھانا، اس کو اس مقام تک بلند تک لے جانا جیسا کہ مطلوب تھا، اس کی تیاری کا کام تھا۔ پھر یہ جو مخالفت کا ایک طوفان بپا تھا، اس کا مقابلہ بھی کرنا تھا، پھر دعوت کے کام کو آگے بڑھانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس اعتبار سے گویا کہ یہ کہ موجود تھیں، اور ان تمام کو لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ
یہ ہدایات جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس کا آغاز ہی اس اعتبار سے کیا گیا کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیے سورہ آل عمران کا اختتام کس پر ہوا تھا؟ اب یہ بھی حالانکہ یہ جو نزولی ترتیب ہے وہ الگ ہے اور مصحف کی ترتیب جو ہے وہ الگ ہے۔ اگر ہم اس اعتبار سے یہ بات تمہارے سامنے بالکل واضح ہے، مصحف کی ترتیب میں اور نزولی ترتیب میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ترتیب بھی بے مقصد نہیں رکھی ہے، اس کا بھی اپنا مقصد بھی ہے، ان کے درمیان باہمی ربط بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ زیادہ تفصیلی موضوعات ہیں کہ ہاں یہ جوڑے ہیں جو صورتوں کے سامنے آتے ہیں اور گروپ کی بنائے گئے ہیں، مفسرین نے اس کو گروپ کے طور پر کہا کہ یہ ایک گروپ ہے، یہ دوسرا گروپ ہے۔ تو یہاں پر مضمون کے اعتبار سے چیز ہمارے سامنے آ رہی، جیسے اب اس کا اختتام ہوا تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی سورہ بقرہ سورہ آل عمران کا اختتام ہوا اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور یہاں آغاز کس سے ہوا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی یہاں بھی تقوی کی ہدایت سے ہی آغاز کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہی مضمون جو ہے کہیے کہ آگے ہمارے سامنے اس طرح سے آ گیا کہ اب انسانوں کو تمام انسانوں کو مخاطب کیا، وہاں اہل ایمان کی بات تھی تو تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اب یہ دیکھیے چونکہ معاشرتی قوانین سامنے آ رہے ہیں، معاشرتی معاملات جو ہیں اس پر وہ زیر بحث ہیں، تو یہ ایک اصولی بات جو بتائی جا رہی ہے اس کے معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس سوائے اللہ کی کتاب کے موجود نہیں ہے۔ یعنی انسان یہ نہیں جان سکا اپنے کسی علم، اپنے کسی تجربے مشاہدے کی بنیاد پر کہ دنیا میں زندگی کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ اسے اندازے لگائے، تخمینے لگائے اور ایسے ہی اپنے طور پر اس نے باتیں کی، لیکن کوئی علم نہیں تھا۔ یہ علم اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرما رہے ہیں، یعنی یہ علم ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے۔ تو بتایا گیا کہ تمہیں ایک انسان کے ذریعے سے پیدا کیا گیا، ایک جان سے تمہیں اللہ نے نفس واحد کے ذریعے سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے۔ یعنی نبی کرم یہ جو آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے انہی کے ذریعے سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے ویسے تو ہمارے پاس اس طرح نہیں آتی، لیکن تلمود میں اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا کہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب کی 13ویں پسلی سے پیدا کیا گیا، لیکن یہ بہرحال اس کی بات ہے، نہ اس کی تصدیق نہ تائید کا معاملہ۔ تو اس میں بنیادی طور پر جو بات ہے وہ یہ کہ اسی سے بنایا، اس کیفیت کو اللہ نے ہمارے سامنے بیان نہیں کیا ہے۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان سے بے شمار مرد اور عورت دنیا کے اندر اللہ نے پھیلا دیے، یعنی یہ ذریعہ بنے۔ تو گویا یہاں بتا دیا گیا کہ ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں، اور یہ بھی نہیں کیا کہ ایک آدمی بنا دیتے ایک عورت بنا دیتے اور دونوں کو پھر ذریعے سے کام ہوتا، ایک بنا کر اسی سے، یعنی اتنی گویا کہیے کہ وحدانیت کی بات اس معاملے میں ہے۔ تو جیسے وحدت الہ کا معاملہ ہے کہ ایک اللہ ہے تو سب کا باپ بھی ایک ہی ہے، جو اللہ نے اس نظام بنا کر جو دیا، تو اس اعتبار سے یہ بتا دیا گیا۔ تو اسلامی معاشرے کے اعتبار سے یہ ایک بڑی جامع صورت ہے جو اس کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ جو سامنے ہے اس کی اصل ایک ہے۔ یعنی یہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر ساری بڑائیوں کی جو ہے جڑ کٹ جاتی ہے، بنیاد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو ایک دوسرے پر فوقیت کا معاملہ سامنے آتا ہے، اور اس کا اصل اندازہ اس بنیاد پر ہو سکتا ہے جب آپ دیکھیں کہ یہ جو سفید فام لوگوں نے جو سیاہ فام لوگوں کا قتل عام کیا، ریڈ انڈینز کو جو مارا ہے، یعنی جتنا بڑا کتنی بڑی تعداد میں، یعنی کروڑوں کی سے تک وہ پہنچتی ہے، 100 لاکھ سے زائد لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا گیا، اور اس بنیاد پر قتل کر دیا گیا کہ گویا انہیں انسانیت کے درجے میں ہی نہیں داخل سمجھا گیا، یعنی گویا کہ سمجھ لیا گیا کہ ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ انہیں جو ہے اس طریقے سے جانوروں کی طرح سے اور اپنی ضرورت کے اعتبار سے گویا کہ یہ ان سے زمین خالی کرائی گئی اور ان کو قتل کیا گیا۔ تو یہ جن لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا یہ ان کا طرز عمل ہے۔ تو جب یہ بتا دیا گیا کہ تمام انسان ایک ہی آدم کی اولاد ہیں تو گویا سب کا مرتبہ برابر ہے، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فوقیت کس بنیاد پر ہوتی ہے اس کا تذکرہ اللہ نے الگ کیا، سورہ تغابن میں بتایا کہ ہاں ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر اب تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے، یعنی اس بنیاد پر فرق پڑتا ہے، یعنی نظریے کی بنیاد پر فرق پڑتا ہے، کون مسلمان ہو گیا کون کافر ہو گیا، لیکن مسلمان اور کافر ہونے کے باوجود بھی بطور انسان کے تحفظ سب کو دیا گیا، یعنی معاملات نتیجہ تو آخرت میں نکالیں گے اللہ تعالیٰ کفر اور ایمان کا، لیکن بنیادی طور پر جو معاملہ ہے اس کے بہت ساری چیزیں جو اس حوالے سے حقوق انسانی کی بات ہے وہ اللہ نے اس حالت میں ان کو بھی دیے، تو اس طرح سے اس کا آغاز کیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر الذی تساءلون بہ والارحام، الذی تساءلون جس کا واسطہ دے کر تم مانگتے ہو سوال کرتے ہو،
یعنی سوال کرنے سے مراد کیا ہے؟ اپنا حق مانگتے ہو، یعنی اللہ کا نام لے کر، اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کے حوالے دے کر، قسمیں کھا کر، یعنی اللہ کا استعمال کرتے ہیں، نام استعمال کرتے ہیں. تو اسی اعتبار سے بتایا اسی اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو تم اپنے لیے یہ ذریعہ ہی بناتے ہو. جب دوسروں سے کہتے ہو کہ اللہ کو مانو، اللہ کی یعنی اللہ سے ڈرو، تو تم بھی تو ڈرو، تم بھی تو اللہ کی بات مانو. یعنی اس حوالے سے بات ہے. تو یہاں کیا بات بیان کی جا رہی ہے؟ کس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟ والارحام. ارحام کیا ہے؟ یعنی یہ رحم کی جمع ہے. تو یہاں یہ جو بات ہے بنیادی طور پر اس میں کہا رشتہ و قرابت کے تعلقات، یعنی اس کا خیال رکھنے کی بات ہو رہی ہے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی بات ہو رہی ہے. تو گویا اس کا مضمون کیا بنا کہ تم جس اللہ سے ڈرو، اس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. تو یہ ارحام کیا ہے؟ اسی بنیاد پر رحم سے. تو اللہ رب العالمین نے اس کی یہ بات یہاں پر بتا دی. اور اس کے لیے جو اسلام اصطلاح استعمال کرتا ہے، جامع اصطلاح، وہ صلہ رحمی کی اصطلاح استعمال کرتا ہے. صلہ رحمی یعنی صلہ کہتے ہیں جوڑنا، وہی رحم کے رشتوں کو جوڑنا. تو رحم کے رشتوں کو جوڑنے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی ان کا حق ادا کرنا. صرف یہی نہیں کہ باپ کو باپ مانتا ہوں، ماں کو ماں مانتا ہوں، لیکن حق کسی کا ادا نہیں کرتا. بھائی کو بھائی مانتا ہوں، بہن کو بہن مانتا ہوں، لیکن ہر ایک کا حق جو ہے غصب کر رکھا ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مطلب یہ ہے کہ یہ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا کیے جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ معاشرتی نظام کے حوالے سے بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اسلام کے اندر خاندانی نظام کی جو اہمیت ہے اس کو اگر ہم شریعت سے اور احادیث سے اور دیگر چیزوں سے، قرآن سے سمجھیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انتہائی اہمیت دی ہے. یعنی خاندانی سسٹم کو، نظام کو، والدین کے حقوق مقرر کیے ہیں، اولاد کے حقوق مقرر کیے ہیں، قرابت داروں کے حقوق مقرر کیے ہیں. یعنی ایک ایسا نظام بنایا ہے جس کے اندر لوگ منظم ہو کر رہیں گے، اور ایک آدمی دوسرے آدمی کے لیے فکر مند، اور دوسرا آدمی پہلے آدمی کا خیال رکھنے والا. اور یہ خیال جو ہے صرف دنیاوی ضروریات کے اعتبار سے نہیں بلکہ نیکی بھلائی ہر اعتبار سے. اس لیے انسانی ضرورت یہ بھی ہے. ہم انسانی ضرورت یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی ضرورت صرف کیا ہے؟ روپے، پیسے، کھانا پینا، یہ تمام چیزیں انسانی ضرورت ہیں. انسانی ضرورت یہ بھی ہے کہ اسے امن ملے، اسے اطمینان ملے، اسے سکون ملے، وہ حقیقت صحیح راستے پر چلے. یعنی یہ سب چیزیں اس کی درکار ہیں. یہ اس کو بھی چھوڑ دیجئے، صرف اتنا بات کہہ لیجئے جو عام حالات میں عام انسان کہتا ہے بھئی امن چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے. یہ انسان کہتا ہے نا مجھے خوشی چاہیے. اب یہ بات کہ یہ امن، اطمینان، سکون، خوشی کب ملے گی؟ یہ پیسوں سے تو ملتی نہیں ہے. بھئی پیسوں سے مل جائے گی، یہ پیسوں سے مل گئی امن، سکون، اطمینان، خوشی. بھئی ان کو بھی تو اپنے پاس سے تھوڑا اطمینان نکال کر ان کو دے دو، اپنے پاس سے تھوڑی خوشی نکال کے انہیں دے دو. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس راستے پر چلنے سے ملتی ہے کہ جو راستہ امن کا ہے، اطمینان کا ہے، سکون کا ہے، خوشی کا ہے، اور وہ اسلام کا راستہ ہے. وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ اسلام کا راستہ ہے. تو بنیادی طور پر لوگوں کو اس راستے پر ساتھ لے کر چلنا تاکہ انہیں امن، اطمینان، سکون، خوشی سب چیزیں میسر آ جائیں. تو یہ بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے. تو تمام لوگوں کو اس طرح سے، اس اعتبار سے تو یہ خاندانی نظام بنتا ہے، رشتہ و قرابت، تعلقات سب کو ساتھ لے کر چلنا. تو دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی ضروریات پوری کرنے کی بات ہے، اور ساتھ ساتھ اس معاملے میں بھی ان کی فکر کرنے کی بات ہے. تو یہاں پر بہرحال گویا صلہ رحمی کی بات ہے کہ رشتوں کو جوڑا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں. اس کے بالمقابل جو لفظ آتا ہے وہ قطع رحمی ہے. قطع رحمی کیا ہے؟ رشتوں کو کاٹنا یا رشتوں کے حقوق ادا نہ کرنا، اب ان سے بے نیاز ہو جانا، اپنی کھال میں، اپنی ذات میں مگن اور مست ہو جانا. جو نظام آپ دیکھیے کہ مغرب کا نظام ہے، باطل نظام، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی ذات کے گرد گھومتا ہے، ذات کے گرد گھومتا ہے. اور اس ذات کے اعتبار سے جب جسی چیزیں، یعنی اگر والدین ہیں تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس وقت تک جب تک بچے ان کے گرد ہیں وہ ختم ہو گیا معاملہ. اب بڑے ہو گئے، بیوی بچے، اب ان کے گرد گھومتا ہے، اس کے بعد پھر اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے. تو گویا کہیے کہ اسلام اس کے بالکل برعکس جو بات کہتا ہے وہ یہ کہ تمہیں دوسروں کے لیے جینا، یہ زیادہ اہم معاملہ ہے کہ سب کا خیال رکھنا اور اسی کے تحت اپنی ذمہ داری ادا کرتے چلے جانا. تو قطع رحمی سے منع کیا، فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور صلہ رحمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اور اس کے مال میں، رزق میں برکت ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، یعنی اس کے ذریعے سے اسے یہ چیزیں ملیں گی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. نگرانی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا پھر حساب کتاب بھی ہوگا. نگرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حساب کتاب لیا جائے، اس کے بارے میں پوچھا جائے. وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. اب یہاں سے جو آغاز ہو رہا ہے
اب یہ تو ایک جنرل بات ہوئی تھی، یعنی جس کے اندر ایک معاشرتی ہدایات یعنی آغاز کیا جا رہا ہے، تو پہلے بات یہ بتا دی اسی اعتبار سے سب ایک آدم کی اولاد، پھر رشتہ و قرابت یہ سارے مقرر کر دیے. اب ان کمزور طبقات کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. یہ تحفظ کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ دین کی بنیاد پر ہو رہا ہے، یعنی کوئی اور قانون نہیں ہے اس کے معاملے میں. دین کا جو قانون جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، جس کا نتیجہ آخرت میں سامنے آنے والا ہے. بنیادی طور پر کچھ چیزیں دنیا کے حوالے سے بھی قوانین کی زد میں آ جائیں گی، لیکن من جملہ یہ آخرت کے حوالے سے اس کے فوائد بھی، اور اس کے اگر غلط کیا ہے تو اس کی پکڑ بھی واصل وہاں پر ہوگی. تو کیا فرمایا؟ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کے مال ان کو واپس دو. وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے مال انہیں واپس دو. واپس دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی یتیموں کے مال تمہارے پاس کب سے آ گئے، کیسے آئے؟ تو ہوتا یہی ہے. یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم بنیادی طور پر اکیلا، یتیم کا مطلب ہوتا ہے اکیلا. تو اسی لیے جو موتی سیب میں اکیلا ہوتا ہے اسے در یتیم کہتے ہیں، یعنی ایسا اکیلا. تو اب یہ اکیلا کیا ہے؟ یعنی اس کا باپ موجود نہیں ہے. جس بچے کا باپ بلوغت سے پہلے مر جائے، یعنی نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو چکا ہے، وہ یتیم ہے. بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے. بلوغت انسان بالغ ہو گیا، بچہ بالغ ہو گیا، تو اب اس کا یتیمی کا دور ختم ہو گیا، وہ یتیم نہیں ہے. اس اعتبار سے اب وہ خود بڑا ہو چکا ہے، اب وہ اپنی ذمہ داری کا بوجھ خود اٹھا سکتا ہے. تو جب یہ نابالغ ہے، جب یہ یتیم ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، تو اب اس کے جو مال یا اس کی جو چیزیں، اس کے پاس جو بھی چیزیں موجود ہیں، وراثت سے بھی ملی ہے، جیسے بھی ملی ہے، اب اس کی حفاظت کن لوگوں کے ذمے ہے؟ جن کی سرپرستی میں یہ یتیم بچہ موجود ہے. تو یتیم کی سرپرستی کرنا، یتیم کو یعنی اس کے ولی بننا، یعنی اس کو اپنی سرپرستی میں رکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے. باقی پھر اس کے بعد تمام اہل ایمان کا معاملہ ہے کہ وہ ذمہ داری ادا کریں. تو ان کے پاس یتیموں کا مال ہوگا. تو جس کے پاس بھی یتیم کا مال ہے، تو یتیم کے بالغ ہو جانے کے بعد اس کو یہ مال دینا، اس کی بات آگے آئے گی. تو یہاں پہلے کیا بات ہو رہی ہے؟ یتیموں کے مال ان کو واپس کرنے. یہ مال آپ کے پاس جو ہے، کسی کے پاس اس لیے نہیں کہ کھا پی کے ختم کرنے، بلکہ تحفظ. پہلے آغاز اس طرح کیا، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو. ایک تو یہی بات ہو گئی کہ جس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یتیموں کے مال دینے، تو ان کے مال میں سے ایسا نہ کیا جائے کہ خراب مال لگا دیا اچھے مال کی جگہ. یعنی وہ ایک تو وہ زمانہ تو وہ بھی تھا نا جس کے اندر یہ تھا. اب بھی بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو جنس کی صورت میں ہوتی ہیں. یعنی ہوتا ہے کہ بکری ہے، پتہ چلا کہ لاغر اور بڈھی بکری ان کے پاس لگا دی، اچھی اور جوان بکری اپنے پاس لگا لی. بکری تھی، بکری دے دی ہے اس کے بدلے میں، اونٹ ہے، اونٹ دے دیا اس کے بدلے میں. ایسے ہی کوئی اور چیز ہے، زمین ہے، زمین دے دی ہے، لیکن ایک قیمتی زمین ہے انتہائی، ایک ایسی معمولی زمین ہے. مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ایسا نہ کیا جائے. جو ان کی اصل چیز ہے، جتنا اس کی مالیت، چاہے وہ چیز آگے پیچھے ہو گئی ہو، تو اس کو اس طرح سے متعین کر کے وہ ادا کرنا ہے، یہ کام ہے. اور دوسری بات یہ بھی ضمناً ہو سکتی ہے کہ خبیث کو طیب کے بدلے میں حاصل کرنا. یعنی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان یہ کام بھی کرتا ہے کہ جیسے حلال کو حرام کر کے کھاتا ہے. یعنی حلال چیزیں ہیں، اب کیا کرتا ہے؟ حرام ذرائع سے حاصل کرتا ہے، یہ کام کر لیتا ہے. جو چیزیں اللہ نے اس کے لیے رکھی ہیں انہیں حرام ذریعوں سے حاصل کر کے کام کر لیتا ہے. تو یہ بھی گویا کہ یہ کہ اس کی تعریف ایک طرح سے آ سکتا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، حوب کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ. حوب اور پھر کبیر بھی کہہ دیا ساتھ. پہلے حوب بھی بہت بڑا ہے اور پھر کبیر بھی کہہ دیا، تو بہت ہی بڑا گناہ ہے یعنی یہ کام کرنا. تو ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ. یعنی اس طرح سے مکس کر لیا کہ بس پتہ چلا کہ سب ملا دیا، بس سب ہو گیا، ختم ہو گیا. تو بنیادی طور پر اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یتیموں کا مال کا تحفظ کیا جائے. تو مزید تفصیلی ہدایات آگے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قرین ثواب ہے. یہ جو بات اس میں کہی گئی ہے یہ کئی اپنے مطالب رکھتی ہے. اس کے یہ طرف اس کے پہلو جو ہیں وہ ایک سے زائد ہیں.
ایک تو کہا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ کہ یتیموں کے معاملے میں تم جو ہے انصاف نہیں کر سکو گے، تو ایسی عورتوں سے نکاح کر لو، 3 4 کہا، یعنی تعداد اس میں، اس کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ تو اس میں جو بات، ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ غزوہ احد کے بعد کا معاملہ ہے، یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں، عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، تو اب ایک تو یہ کہ یتیموں کی تحفظ کرنا، ایک طریقہ تو یہی ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح کر لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں، تمہارے ساتھ رہیں گے، اچھا ہے تم ان کے معاملے ویسے نہیں کر سکتے، اس طرح کر سکو گے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ان کا معاملہ ہو گیا، ایک یہ بیان کی۔ دوسری بات اس حوالے سے بیان کی کہ یہ جو بنیادی طور پر بات ہے وہ یہ کہ ایک کام یہ بھی ہو رہا تھا جو برائی کا معاملات تھے جس پر پکڑ کی جا رہی ہے کہ یتیم بچیوں کا مسئلہ ہے، یعنی یتیموں میں تو لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، یتیم لڑکے بھی ہوتے ہیں، تو یتیم لڑکیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس کام کیا کرتے تھے کہ جو لڑکیاں ایسی ان کے ساتھ مال ہے یا خوبصورت ہیں اس اعتبار سے، تو گویا ان کا نکاح دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے، خود اپنے نکاح میں لینے کی کوشش کرتے تاکہ کچھ دینا نہ پڑے، یعنی مہر بھی نہ دینا پڑے، ان کا مال بھی اپنے قبضے میں آ جائے۔ تو کہا بھی کسی اور سے کر لو اگر تمہیں ایسا ہی معاملہ ہے، ان کے ساتھ ظلم و ستم جو ہے زیادتیاں نہ کرو، اس معاملے میں یہ کام نہ کیا جائے کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ ہی نکاح کیا جائے، ٹھیک ہے کسی اور کے ساتھ نکاح کرو تاکہ جو ہے یہ معاملہ ان کے ساتھ ظلم کا یہ معاملہ نہ بنے۔ اور پھر اسی کے ساتھ تیسری بات یہ بھی کہ لوگ بے تحاشا شادیاں کرتے، شادیوں کا رواج تھا، شادیوں کا معاملہ تھا، ایک سے زائد نکاح لوگ کرتے اور کئی کرتے، بات آگے آئے گی کہ کتنے نکاح لوگوں نے کر رکھے تھے۔ تو اس بنیاد پہ پھر کیا ہوتا، اخراجات بڑھ جاتے تو اب ان یتیموں کے معاملے پر ہاتھ ڈالتے، یعنی یہ معاملہ بھی ہوتا تھا جب ظاہر سی بات ہے ایک بیوی کا خرچہ پورا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، 4 کر کے رکھی ہوئی ہیں تو کہاں سے پورا ہوگا، پھر ادھر ادھر ہاتھ مارنا پڑے گا، کسی غلط راستے پہ جانا پڑے گا، تو یہ کام جو تو اس اعتبار سے بھی کہا کہ یہ بھی پابندی کی بات کی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بات کی کہ گویا کہ یہ اب یہ تیسری بات جو آ رہی ہے یہ اس ضمن میں اس حوالے سے آ رہی ہے کہ تعدد ازواج جو ہے، یعنی اس کے بارے میں کہ بیویوں کی تعداد کو جو ہے اس مقام پر یعنی محدود کیا گیا ہے، تعدد ازواج کی بات جو ہے اس مقام پر کی گئی ہے، اس پر محدودیت کی بات ہے۔ اس کا معاملہ اس اعتبار سے جب اس ماحول میں چلے جائیں، اس مقام پر جائیں، تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ لوگ ایک شادی کرتے تھے اور انہیں بتایا جا رہا ہے بھائی ایک کہاں تم کرتے ہو، 2 3 4 کر لو، ایسا کام ایسا کر لو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہاں پر کیا معاملہ ہے کہ وہاں پر لوگ بہت سارے نکاح کرتے، بہت ساری شادیاں کرتے، اور اس کے معاملے میں یہ بات ہے کہ کسی حد پر رکتے نہیں تھے، یعنی کوئی پابندی ہو، کوئی تعداد ہو۔ تو اس میں ابھی تذکرہ آتا ہے اسی حوالے سے کہ جب تعدد ازواج کی بات آتی ہے تو طائف کا جو رئیس ہے غیلان جس کا نام ہے، اس نے جب یہ اسلام قبول کیا تو ان کے بارے میں کہا تھا 9 یا 10 بیویاں ان کی تھیں اس موقع پر، جب ایمان لائے ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی اسلام لے آئی ہیں، تو پھر اس موقع پر ان سے کہا گیا 4 رکھ کے باقی کو چھوڑو، یعنی اب یہ جو اسلام کا قاعدہ تو یہی ہے، لہٰذا باقی کو طلاق دینے کا معاملہ آ گیا۔ پھر ایک اور نوفل بن معاویہ ہے، یہ جب ایمان لائے ان کی 5 بیویاں ہیں، تو کہا بھائی 4 اس کے بعد ایک کو چھوڑو، یعنی اس معاملے تو یہ ایک تعدد ازواج کی بات جو اس موقع پر یہ بھی کی گئی کہ حد سے آگے نہ بڑھو، حد کے اندر رہو، تو یہ چیزیں یہاں پر آ گئیں۔ تو اسی میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، یعنی ہمارے ماحول میں دیکھیں تو کیا بات ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 1 سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، ضرورت ہو تو 2 3 4 تک کر سکتے ہو، یعنی معاملات ہیں۔ اور ان کے معاملے میں کیا ہے کہ جہاں زیادہ ہیں وہاں کیا کہا اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے، بس 4 تک کی اجازت ہے، یعنی ایک انسانی ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں، انسان کی فطرت، معاملات، سب چیزیں الگ الگ ہوا کرتی ہیں، اور اس میں بھی اس چیز کو کیا پابند کر دیا، کس چیز کے ساتھ کہ عدل کے ساتھ پابند کر دیا، یعنی اس اجازت کو عدل کے ساتھ پابند کر دیا کہ عدل کے ساتھ یہ جو ہے شرط کیا ہے اس کی، عدل کرو گے، مشروط اجازت ہے، اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ایک ہی پر اکتفا کرنا ہوگا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے پابندی لگا دی گئی ہے۔ اگر یہ کام جو ہے نہیں کیا اور اس اجازت سے فائدہ اٹھایا، عدل نہیں کیا، تو یہ جرم ہوگا اپنی جگہ پر۔ یہاں پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اسلام جو یہ بات کہتا ہے، یعنی تعدد ازواج کی جو بات کرتا ہے اور یہ 4 نکاح کی اجازت دیتا ہے، تو یہ 1 سے زائد بیویوں کے رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ
بعض اوقات کیا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں وہی مغرب کا جو تصور آج ہے، حالانکہ مغرب جب اس دور میں چلے جائیں تو یعنی یہی غیر مسلموں کا معاملہ کیا ہے، جیسی بات آ رہی ہے سامنے، بے تاشا اتنی شادیاں کرتے تھے. خود ان کے بارے میں، کرشن کے بارے میں، جو ان کے جو یہ ہندوؤں کے جو ہے ان کے بارے میں کہ ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں، سینکڑوں، یعنی ان کے بارے میں ابھی کیا معاملات ہیں ان کے اس اعتبار سے، اور بھی دیگر چیزیں آتی ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ سب لوگ جو ہے اس بارے میں ایک واضح رائے رکھتے تھے کہ ان کی تعدد ازواج کا معاملہ یہ کوئی برائی کی بات نہیں تھی. اسلام نے تو اسے محدود کیا اس اعتبار سے. تو یہ محدود بھی کس بنیاد پہ کیا ہے کہ ایک انسان اس سے زیادہ کا معاملہ کر نہیں سکتا. اللہ نے جب کوئی چیز پابندی لگائی ہوتی ہے اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اس حکمت کے حوالے سے بات ہے. تو فی نفس ہی اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ یعنی اسلام کسی مسلمان کو اس بارے میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. اور اسلام میں ایسے احکامات موجود ہیں بھائی دیکھو ایک ہے بیوی. اب خاص طور پر خواتین یعنی اس جو معاشرہ بن گیا ہے اور اسلام کی تعلیمات بھی نہیں ہے ان کے پاس، وہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہے یہ کیفیت بن گئی ہے. تو جن معاشروں کے اندر گویا کہ یہ نکاح پر تو پابندی ہے لیکن ناجائز تعلقات پر کوئی پابندی نہیں ہے، بے تحاشا تعلقات قائم کرتے ہیں. یعنی زنا کرنا آسان ہے، نکاح کرنا جو ہے پابندی اس پر نہیں، ایک سے زائد نکاح نہیں کر سکتے، لیکن دوستیاں جتنے سے چاہو کر لو، لاتعداد خواتین سے کر لو. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یہ خود خواتین کے حوالے سے ان کو مشکل میں ڈالیں، ان کے معاملات میں ان کے حقوق پر دست درازی کی بات ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ اجازت دی ہے، ضرورت کی بنیاد پر دی ہے، اور اس حوالے سے دی ہے کہ ان کے درمیان میں عدل کیا جائے. اگر تم عدل نہیں کر سکتے پھر تمہیں اس اجازت سے فائدہ اٹھانے کی کوئی گنجائش تمہارے پاس نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. اور اس کی مختلف چیزیں اور بھی آگے سامنے آئیں گی جس میں اس کی حکمتیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی. اگر یہی پابندی عائد کر دی جاتی ہے ایک ہی ہے تو اگر آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، کسی بھی وجہ سے اولاد نہیں ہے، بیمار ہو گئی ہے اور کہ یہ ضرورت یعنی کوئی ایسے کام نہیں ضرورت ضروری ہے نہیں کر سکتی، اب کیا ہے طلاق دو گے تو دوسری کرو گے. اب کیا معاملہ نہیں پھر ٹھیک ہے دوسری بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس کو بھی رکھ سکتے ہیں دوسری بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے اتنا وقت گزارا ہے، اس کا بھی اپنا جگہ مقام ہے اور دوسری کرتے ہیں. تو یہ بہت سارے معاملات اس میں خود خواتین کے ہی حل بھی ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس اعتبار سے یہ بات یہاں پر اس مقام پر رکھی کہ یہ کام تمہیں کرنا چاہیے. اور یہ نکاح کے حوالے سے یہی وہ آیت ہے کہ جو تعدد ازواج یعنی نکاح کی تعداد کو متعین کرتی ہے کہ 4 زیادہ سے زیادہ نکاح ایک مرد جو ہے وہ کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ آپ کے لیے اس سے الگ رکھا ہے. یعنی یہ جو کہتے ہیں نا رسول ہونے کی حیثیت سے کچھ خصوصی چیزیں آپ کو حاصل تھیں، تو ان میں سے ایک یہ تعدد ازواج کا معاملہ بھی ہے. یعنی جو غیر مسلم ہیں وہ اس پر خصوصیت اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ سارا اعتراض کس بنیاد پر ہے؟ یہ سارا اعتراض اس بنیاد پر ہے کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے بغیر صرف تعداد سن کر ہی فیصلہ کر دیا بھائی ان کی اتنی بیویاں تھیں. حالانکہ اگر آپ کی زندگی دیکھیں تو بات سامنے آ جاتی ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں، جب آپ کی عمر 25 سال تھی، آپ نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو بیوہ تھی اور ان کی عمر 40 سال تھی. یعنی اب آپ کے مزاج کو دیکھیے اس اعتبار سے، یعنی کیا آپ کا مزاج ہے، کیا آپ کی وہ کیفیت ہے، اس اعتبار سے کتنا آپ کے اوپر یہ چیز حاوی ہے. تو یہ کیا آپ نے 25 برس کی عمر میں جب آپ بالکل جوان ہیں اور آپ نے 40 سال کی ایک خاتون کے ساتھ شادی کی جو بیوہ بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا صورتحال ہے کہ 25 سال آپ نے اس خاتون کے ساتھ، یعنی 50 برس کی عمر تک وہ یہ خاتون آپ کے نکاح میں. اب آپ یہ 25 سے 50 کیا کتنے بڑی زندگی ہوتی ہے، یعنی گویا یہی تو زندگی ہے. یعنی ایک جوانی کی عمر کیا ہے 25 برس سے لے کر، یعنی 25ویں سال سے لے کر اور 50ویں سال تک. 50 سال کی عمر میں جب آپ نے 50 سال کے تھے، نبوت کا 10واں سال تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا ہے. اس وقت تک آپ اکیلی واحد بیوی ہیں آپ کی زندگی میں. حالانکہ عرب میں یہ رواج عام ہے. یعنی یہ آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، یہ کہتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں کر سکتے تھے، کوئی پابندی دی گیا وہاں پر. تو لیکن کیا ہے یہ ایک شادی ہے آپ کی، ایک نکاح ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے نکاح میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، سودا آتی ہیں. اس کے بعد یہ بھی کون ہے؟ یہ بھی بیوہ ہیں. یہ بھی بیوہ آپ کی زندگی میں صرف ایک کنواری خاتون ہے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بس صرف ایک. باقی سب جو ہیں بیوہ ہیں اور یہ اس اعتبار سے آپ کے نکاح میں آئی ہیں. تو اب اس کے اندر ان کا معاملہ کیا ہے کہ اب یہ 4 برس اور گزرتے ہیں، یعنی 4 برس اور گزرتے ہیں کہ وہی ایک رہتی ہیں. اس کے بعد بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں
اور 58 سال کی عمر میں جا کر آپ کی 4 بیویاں ہیں. 58 سال، یہ اجازت تو پہلے آ گئی ہے بھائی، 4 پہلے ہی کر، جب 4 کی اجازت تو آ چکی ہے. اس سے پہلے تو پابندی کوئی نہیں تھی، جتنی چاہتے کرتے، لیکن چلو 4 کی پابندی آئی تو اس سے 4 بھی ہو سکتی تھی. یہ تو تیسرے سال میں آ گئی ہے، یعنی غزوہ احد کے بعد ہی آیات نازل ہو رہی ہیں. لیکن 58 سال کی جب آپ کی عمر ہو گئی، 63 سال کی تو کل آپ کی عمر ہے، 58 سال میں جا کر 4 آپ کے نکاح، 4 شادیاں ہوئی ہیں آپ کی، 4 جمع ہوئی ہیں، امہات المومنین 4 بیویاں جمع ہوئی ہیں. اور اس کے بعد کے چند سالوں میں ساری آئی ہیں. تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ پھر جو نظام بنایا، جو چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم النبیین ہیں، آپ کے ذریعے سے جو کام کیے گئے، جو دعوت کا عمل ہے اور بہت ساری مثالیں قائم کی گئی ہیں، یعنی وہ اس بنیاد پر ہے نا. جیسے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہے، یعنی آپ کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے. اب یہی وہ نکاح، اس پر زیادہ آگے چلیں گے، پڑھیں گے سورہ احزاب تو پتہ چلے گا کتنا طوفان مچایا تھا. یہ 5واں نکاح تھا آپ کا. یعنی ایک تو یہ تھا کہ منہ بیٹے کی مطلقہ سے نکاح ہو رہا تھا، دوسرا تھا بھی 5واں. اب یہ صاحب طوفان مچایا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں ہی کہا ہے آپ چونکہ خاتم النبیین ہیں، لہذا آپ ہی کو تو اس خرابی کو دور کر کے جانا. کون آئے گا آپ کے بعد آ کر اس کو غلط رسم کو توڑے گا؟ آپ ہی تو توڑ کے جائیں گے. آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے سپرد کام کیا. تو یہ تمام چیزیں اس حوالے سے ہیں. تو یہ غلط فہمی اور پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی یہ جانتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی. یہ ساری جتنی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جو بتا رہی ہے کہ آپ فی نفس ہی کتنا، یعنی آپ کی جو شخصیت ہے وہ کتنی، کہیے کہ اس تمام چیزوں سے بے نیازی کی کیفیت نظر آتی ہے. تو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ یہ تعدد ازواج کی بات عام تمام مسلمانوں کے حوالے سے عدل کی پابندی کے ساتھ. وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو. یہاں پر یہ مہر کی بات عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہے کہ مہر عورت کا حق ہے. نکاح کے معاملے میں نکاح کی جو شرائط ہیں، نکاح کی شرائط میں پہلی چیز کیا ہے؟ ایجاب و قبول ہے. یعنی لڑکے کی مرضی بھی، مرد کی مرضی بھی، خاتون کی مرضی بھی. یعنی مرضی کے بغیر، خاتون کی مرضی نہیں، زبردستی نکاح نہیں منعقد ہوگا. اس کی مرضی ہونا ضروری ہے. یعنی ایجاب، دعوت دی جائے، نکاح کا پیغام دیا، قبول، ایجاب و قبول یعنی قبول کر لیا اسے، اس کے بعد قبولیت کی بات جو ہے یہ ضروری ہے. تو ایجاب و قبول دونوں کی طرف سے، مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی ایجاب و قبول ہو گیا. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ مہر کا تعین ہونا. یہ نکاح کی شرائط میں داخل ہے. یہ ایسی بات نہیں کہ بس مرضی ہے، کرو کرو نہیں کرو. یہ نکاح کی شرائط میں داخل. اگر کوئی سمجھتا ہے اس کو چھوڑو، یہ کام کی بات نہیں ہے، بیکار بات ہے، یہ اس کی کیا ضرورت ہے، کون دیتا لیتا، تو یہ سب کیا ہے، اس سے جو ہے کہیں پہلو تہی کرتا ہے تو آدمی نکاح منعقد نہیں ہوتا. جو بھی ہو، کم ہو زیادہ ہو، معاف کر دیں جو، لیکن تعین ہونا یعنی اس کا مقام اپنی جگہ پر ہے. تیسری چیز جو ہے وہ اعلان ہے. یعنی اس کا اعلان ہونا، اس کا گواہ ہونے چاہیے، نکاح کے گواہ ہونے چاہیے. یہ تیسری چیز ہے. اور پھر فقہی معاملات کے اندر بات چلی جائے گی تو چوتھی چیز آ جاتی ہے ولی کی مرضی. یعنی وہ اس درجے میں جاتی ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ 3 ہی شرائط ہیں جن کا تعین اس اعتبار سے ہوتا ہے. ورنہ وہ بعض حالات میں ہے ولی کی مرضی کا معاملہ، کفو کی بات اور اس حوالے سے، ورنہ بعض حالات میں اللہ نے آزاد کیا ہے اس کو، خاتون کو. تو یہاں پر کیا کہا کہ عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. یعنی یہ پابندی لگائی ہے. نحلا اس معاملے میں کیا کہا؟ صدقاتہن. یہ نہیں کہ صدقات، صدقے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، اس کے لیے، مہر کے لیے. اب بات مہر کی ہو رہی ہے لیکن لفظ صدقہ استعمال ہوا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ صدقہ، یعنی یہ بھی کیا ہے، جو کام اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہوگا وہ نیکی بنے گا. یعنی اس کو نیکی بن کر یہ سامنے آ رہا ہے. اب یہاں پر یہ بات سامنے آ جائے تھوڑی سی کہ مہر کا جو معاملہ ہے یہ چونکہ مقرر کیا گیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا چیز ہے کہ مہر کی مقدار کا تعین نہیں کیا گیا. یہ انسان کے اپنے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ جیسی ضرورت، جیسے حالات، جیسے معاملات ویسے ہی کیا جائے. تو کم سے کم بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے جب پوچھا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ کا مہر کتنا، زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مہر مقرر کیا، دیا ہے اپنی بیٹیوں کا یا آپ نے خود دیا ہے؟ تو اس پر بتایا، انہوں نے کہا کہ 12 اوقیہ اور نش. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے. حضرت عمر نے ایک موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول نے اپنی کسی بیٹی کا اپنا مہر 12 اوقیہ سے زیادہ باندھا ہو.
12 اوقیہ 12 اوقیہ نشے، یہاں پر بس اتنی بات ہے 12.5 اوقیہ ہے، تو 12 یا 12.5 اوقیہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس موقع پر یعنی یہ معروف تھا، آپ کے بارے میں معلوم تھا کہ ہاں آپ نے اتنا ہی، زیادہ سے زیادہ ہی، کم سے کم بھی ہے لیکن یہ زیادہ سے زیادہ ہے۔ تو 12 اوقیہ جو ہے یہ بتایا گیا، اور 12.5 اوقیہ، تو اس زمانے میں ایک اوقیہ جو ہے یہ 40 درہم، یعنی ایک اوقیہ چاندی جو ہے 40 درہم، اور 40 درہم کے 2 دینار، 40 درہم کے 2 دینار ہوا کرتے تھے، اور ایک دینار میں 3.5 ماشا سونا ہوا کرتا تھا۔ تو اب اگر اس کا حساب لگائیں تو یہ 25 دینار بنیں گے، اور 25 دینار سے بھی حساب بنے گا وہ 7.5 تولے سونے کے حساب سے بنے گا، یعنی یہ جنس کے اعتبار سے یہ اتنی بڑی۔ آج ہمارے پاس کہتے ہیں نا یہ بات ہوتی ہے 32 روپے 8 آنے، یعنی یہ جو ہے شرعی مہر ہے۔ یقیناً یہ بات کسی نے کہی ہوگی، یہ بات کسی نے کہی ہوگی، لیکن کب کہی ہوگی؟ ایک زمانہ ایسا بھی ہوگا، ایک زمانہ ایسا بھی ہوگا شاید جب 32 روپے میں اتنا ہی سامان آتا ہو۔ یعنی ہم نے ان لوگوں کو خود دیکھا، برتا جو کہتے ہیں کہ جناب ہمارے دور کے اندر 4 روپے کی گائے آیا کرتی تھی، یعنی جن کے زمانے میں 4 روپے کی گائے آ سکتی ہے تو ظاہر سی بات ہے 32 روپے میں اتنا سامان، تو یہ تو وقت گزر رہا ہے نا، جنس کی بات اس اعتبار سے رکھی گئی ہے، تو اب اس پر اصرار کرنا، روپیہ وہی آج کا دور کا استعمال کرنا اور بات اس سے مناسبت رکھنا، تو وہاں تو جنس کی بنیاد پر رکھا گیا۔ تو اوقیہ چاندی، اور درہم دینار، درہم کے اندر چاندی اور دینار کے اندر سونا اور اس کی مقدار، تو یہ اس پر اطلاق ہوتا ہے اسلامی احکامات کا۔ تو اس لیے یہ بالکل یعنی بے عیب بے لاگ ہوتے ہیں، دیکھو صاف ستھرے انداز میں باتیں جو آ جاتی ہیں۔ تو یہ جناب علی یہ مہر کی بات ہے، تو یہ مہر جو ہے ادا کرنا لازم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا بات بتا دی ہے کہ ہاں اس کے اندر گنجائش ہے، اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر یہ مہر مقرر ہو جانے کے بعد اور ادا کر دینے کے بعد، مقرر ہو جانے کے بعد معاف کر دیں، معاف کرنے میں معاملہ کیا ہے، دیے بغیر بھی معاف کیا جا سکتا ہے، پہلی معاف ہو گیا، یا اس میں کوئی حصہ معاف کر دیا، کچھ حصے کی بات ہو گئی، یا آ گیا سب مل جل کے کھا لیا، گھر میں خرچ ہو گیا، ایک گھر ہے، اس سب کی گنجائش ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دینا شرط ہے۔ اور ایسا کوئی چکر چلانا یا پہلے سے سوچ لینا یہ سب کر لینا، معاف کروا لیں گے، یہ کروا لیں گے، ایسا کروا لیں گے، اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ کل وراثت کے یعنی آئندہ ہفتے میں آ سکیں گے، وراثت کے احکامات پر بات ہوگی، تو وہاں پر اس حوالے سے بات بھی آئے گی کہ اگر مہر نہیں دیا ہے تو قرض کے طور پر شمار کیا جائے گا، یعنی وراثت میں اس ترکے میں سے اس کو بھی نکالنا پڑے گا۔ یعنی یہ بنیادی ذمہ داری ہے جسے ہر مسلمان کو ادا کرنا ہے نکاح کے وقت ہی، ورنہ جتنا جلد اسے کام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین میں ان احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔